تو مائی کیوریس فیلوز کیسے ہیں آپ؟ ہم بات کر رہے تھے ایرانی انقلاب کی اور یہ کہ اس کے نتیجے میں سعودی عرب اور امریکہ ایران کے دشمن اور اتنے شدید دشمن کیسے ہو گئے۔ کچھ بیک گراؤنڈ آپ نے پچھلے ویلاگ میں دیکھ لیا، سن لیا کہ کیسے انقلاب کی ایک فضا تیار ہو گئی تھی اور پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا ہوا۔ تو دوستو، امام موسیٰ صدر جو آیت اللہ خمینی کے ایک مذہبی ریاست بنانے کے تصور کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اس ضمن میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ دونوں کے چاہنے والے ایک ہی مذہب اور ایک ہی مسلک سے تھے، پھر وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، مشکل حالات میں تھے، تو یہ جھگڑا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ کچھ لوگ ایسے تھے جو شیعہ کمیونٹی کے ان دونوں ٹاپ لیڈرز کے درمیان اختلافات جو تھے انہیں کم کروانا چاہتے تھے، اور یہ امام صدر خود بھی یہی چاہتے تھے۔ اور ان لوگوں میں جو بہت نامور لوگ تھے جو یہ کام کر سکتے تھے وہ کرنل محمد قذافی بھی تھے، لیبیا کے سابق صدر۔ چنانچہ 1978 میں لیبیا میں امام موسیٰ صدر اور امام خمینی کے قریبی ساتھی آیت اللہ بہشتی کی ایک ملاقات طے ہوئی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں جو کہ کرنل قذافی نے ارینج کی تھی لیبیا میں، انہوں نے بطور ثالث بھی شریک ہونا تھا ان کے درمیان میں تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے، اختلافات ختم کروانے کے لیے۔ تو 1978 میں امام صدر بھی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ لیبیا کے مرکزی شہر ٹرائپولی جسے کہتے ہیں وہاں پہنچ گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ 31 اگست جب امام موسیٰ صدر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ کر صحافیوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے کرنل قذافی سے ملنے گئے تو پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، مار دیے گئے، غائب ہو گئے، اغوا کر لیے گئے، مطلب کہاں گئے۔ کرنل قذافی کے مطابق امام موسیٰ صدر ان کے ملک سے بحفاظت پیرس کو گئے تھے۔ اب ریکارڈ کے مطابق، ایئرپورٹ کے ریکارڈ کے مطابق بھی ایسا ہی ہے، لیکن وہ کہیں ظاہر نہیں ہوئے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ لیبیا سے نکلے نہیں نکلے، کہاں گئے۔ آج بھی کوئی نہیں جانتا، اسپیکولیشنز، داستانیں بہت ہیں، لیکن حقیقت کیا تھی، کوئی ٹھوس ثبوت ان کی باڈی یا وہ خود یا ان کے ساتھی کہیں آئے ہوں، آج تک نہیں پتہ۔ یہ گمشدگی جو تھی اس وقت کی شیعہ کمیونٹی کے لیے ایک ناقابل یقین اور بہت بڑی شاکنگ نیوز تھی۔ لبنان اور ایران دونوں نے عالمی سطح پر بہت کوششیں کیں، پتہ کروایا، CIA والے بھی انوالو ہوئے، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ امام صدر تو غائب ہو گئے، لیکن ان کے منظر سے ہٹ جانے کا براہ راست فائدہ ہوا آیت اللہ خمینی کو، کیونکہ اب وہ تنہا اس سارے سینیریو میں اتنے بڑے لیڈر رہ گئے تھے جنہیں صرف ساری شیعہ کمیونٹی ہی نہیں بلکہ مصر کی اخوان المسلمین اور فلسطینی مجاہدین دونوں سنی مسلک سے ہونے کے باوجود ایک انسپائریشن اور ایک امید کی علامت کے طور پر دیکھتے تھے۔ فلسطینی اس لیے کہ اگر آیت اللہ کی جدوجہد کامیاب ہو گئی تو وہ اسرائیل کے خلاف ان کی بھرپور مدد کریں گے، اس لیے انہیں دیکھتے تھے۔ مصر کی اخوان المسلمین پر مصر میں پابندیاں لگی ہوئی تھیں اور وہ بھی خمینی کو ایک سورس آف انسپائریشن کے طور پر دیکھتے تھے کہ وہ بھی اسی قسم کے حالات سے لڑ رہے تھے جیسے کہ اخوان لڑ رہے تھے۔ مصر میں ان کے اوپر پابندیاں تھیں اور وہ اپنے ملک سے باہر رہنے پر بہت سے لیڈر مجبور تھے۔ تو اس سب کی وجہ سے آیت اللہ خمینی کے پاس عراق میں، نجف میں انقلابیوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ جب لوگ آتے تو وہ ان سے خطاب کرتے، خطاب میں وہ ایرانی شاہ کی حکومت گرانے اور اسلامی اصولوں پر ایک نئی اسلامی مذہبی ریاست کے قیام کا پورا آئیڈیا زور و شور سے ڈسکس کرتے۔ وہ اسلامی حکومت کے قیام پر دلائل دیتے اور موجودہ حکومت کی خامیوں پر ڈٹ کر بات کرتے۔ دوستو، اس سارے خطاب کو ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ اس وقت آج کی طرح موبائل فونز تو نہیں تھے جن پہ ریکارڈ ہو سکے، لیکن آڈیو کیسٹس اور ریکارڈنگ ٹیپس عام ہو چکی تھیں۔ اس زمانے میں ایسے آڈیو پلیئرز ہوتے تھے جن پر آپ کیسٹ سے آواز سن سکتے ہیں اور ریکارڈ بھی کچھ بھی ان پہ کر سکتے ہیں۔ ریکارڈنگ کا بٹن دبا کے آپ اپنی تقریر، آواز جو بھی آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اس پہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ والے ریکارڈنگ پلیئرز خمینی کے پاس موجود تھے یا ان کے چاہنے والے انقلابی وہاں پر لے آتے تھے۔ یہاں سے یہ ٹیپس چھپ چھپا کر ایران بھیجی جاتی اور وہاں ان کی لاتعداد کاپیاں شاید ہزاروں لاکھوں میں تیار ہو جاتی تھیں اور پھر وہاں پر پھیل جاتی تھیں، اور یوں امام خمینی کا انقلابی پیغام
ایک ایک متعلقہ فرد تک ایران میں اور ایران کے باہر پہنچ جاتا تھا۔ عراق کا مقدس شہر نجف اور خاص طور پر خمینی کا جلا وطن مرکز، ان کا گھر، انقلابیوں کی ایک آماج گاہ بن گیا تھا۔ ایران سے، عراق سے، شام، لبنان اور اردن سے، دنیا بھر سے شیعہ مسلک والے تو آتے ہی تھے، لیکن کمیونسٹ انقلابی بھی آئے دن ان کے پاس پہنچے ہوتے تھے، ایران کے کمیونسٹ انقلابی۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور عراق کے طاقتور نائب وزیر اعظم صدام حسین، جو اصل میں عراق میں طاقت کا مرکز تھے، وہ یہ سب بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے تھے اور وہ شیعہ کمیونٹی کے حق میں بالکل نہیں تھے۔ اس لیے جب انہوں نے خمینی کی سرگرمیوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو دوستو انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو گیم چینجر ہو سکتا تھا۔ اگر ان کا پلان کامیاب ہو جاتا تو شاید ایران میں کبھی انقلاب آتا ہی نہ، آپ اور ہم آج سعودی عرب کی طرح ایران میں بھی شاید بادشاہت ہی دیکھ رہے ہوتے۔ ہاں تو دوستو 29 اگست 1978 میں صدام حسین نے یہ کیا کہ رضا پہلوی کو، ایران کے بادشاہ کو فون ملایا اور پوچھا، خمینی ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو ان کا مستقل بندوبست کر دیا جائے، انہیں ٹھکانے نہ لگا دیا جائے۔ یہ فون ایسے وقت میں انہوں نے ایرانی بادشاہ کو کیا جب ایران میں انقلاب کی فضا بن چکی تھی، رضا پہلوی کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہو رہے تھے، شاہ ایران بھی مظاہرین کو سختی سے کچل رہے تھے، کوئی رحم نہیں کر رہے تھے وہ، یہاں تک کہ وہ مخالفین پر، ان کے خلاف جو لوگ مظاہرہ کرتے تھے ان پر ٹینکس چڑھا دیتے تھے۔ انقلابی بڑی تعداد میں جانیں گنوا رہے تھے، انقلاب کے لیے جانیں دے رہے تھے، بہت سے گرفتار تھے اور جیلوں میں اذیتیں سہ رہے تھے۔ شاید اسی وجہ سے صدام حسین نے بس فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے پوچھا ہوگا، ورنہ اسے آئی تھنک کہ اسے یقین ہوگا کہ رضا پہلوی اس آپشن پر خوشی سے مان جائیں گے کہ خمینی کو ٹھکانے لگا دیا جائے، ایسا اندازہ ہے میرا۔ لیکن دوستو واقعہ یہ ہوا کہ رضا پہلوی نے فوری جواب نہیں دیا، انہوں نے کچھ سوچا، فون ہولڈ کروایا، ساتھیوں سے مشورہ کیا اور صدام حسین کو جواب دیا کہ یہ بوڑھا کمزور سا مولوی میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ صدام حسین کے لیے یہ جواب حیرت انگیز تھا، لیکن وہ مان گئے اور اپنے خطرناک ارادے سے باز رہے۔ انہوں نے خمینی کی زندگی کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا۔ تو اب انہوں نے تو حملہ نہیں کیا، لیکن عراق میں اب خمینی خود محسوس کر رہے تھے کہ ان کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں روز بروز۔ انہوں نے اسی سال عراق چھوڑنے کا فیصلہ کیا، یعنی 78 میں۔ ان کے قریبی ساتھیوں نے انہیں عالمی میڈیا کے قریب آنے کے لیے فرانس منتقل ہو جانے کا مشورہ دیا۔ اب خمینی جو تھے وہ بہت مذہبی انسان تھے، وہ کسی صورت پیرس نہیں جانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں کافروں کے دیس میں انہیں پناہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ان کا مشن بہت مقدس ہے۔ پھر بھی کسی نہ کسی طرح ان کے انقلابی دوستوں نے انہیں قائل کر لیا کہ وہ فرانس کے مرکزی شہر پیرس بھلے نہ جائیں، مگر کسی مضافاتی چھوٹے سے قصبے جو پیرس سے دور ہو وہاں چلے جائیں۔ وہ فرانس کے ایک چھوٹے سے قصبے، مشکل سا اس کا نام ہے، نوفیل نو شیتو، وہاں چلے گئے۔ یہاں انہوں نے سیب کے درختوں میں گھرائی ہوئی بلڈنگ تھی، سیب کے درخت تھے جس کے نیچے بیٹھ کے وہ بات کیا کرتے تھے، وہاں اس بلڈنگ میں انہوں نے اپنی رہائش رکھ لی۔ اب شاید انہیں بھی اندازہ نہیں تھا اس وقت جب وہ وہاں منتقل ہوئے کہ یہ چھوٹی سی ہجرت کتنا بڑا کام کرنے والی ہے۔ نجف میں انہیں صرف ان کی کمیونٹی کے لوگ جانتے تھے اور کچھ دوسرے اسلام پسند اور انقلابی جانتے تھے، ان سے ملنے آتے تھے، لیکن پیرس میں وہ دنیا بھر کے اخبارات کی اب ہیڈ لائنز بننے لگے۔ انہوں نے صرف 3-4 مہینوں میں 100، 150، 130، 35 انٹرویو دے ڈالے۔ وہ یہ سب کچھ، یہ جو انٹرویوز دیا کرتے تھے صحافیوں کو، ان سے بات کرتے تھے، یہ فارسی میں کرتے تھے اور اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ ان کے بڑے ہوشیار ایکٹیو ٹرانسلیٹر کرتے تھے۔ یہ ٹرانسلیٹرز، ان کے مترجم امریکہ اور فرانس میں بڑا عرصہ گزار چکے تھے، زندگیوں کا ایک حصہ گزار چکے تھے اور مغربی پریس کو، ویسٹرن پریس کے مزاج کو اور لوگوں کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ترجمانی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے وہاں کے میڈیا کو یہ تاثر بالکل نہیں جانے دیا کہ آیت اللہ خمینی ایران میں ایک تھیوکریٹک سٹیٹ، ایک مذہبی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، بلکہ اس کے الٹ وہ مترجم یہ تاثر دیتے رہے کہ رضا پہلوی کی بادشاہت میں جو ظلم، ناانصافیوں اور کرپشن ہو رہی ہے، جو کرپشن کا بازار اور ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، جو کہ حقیقت بھی تھی کسی بہت حد تک، آیت اللہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ لیکن دوستو ایسا بھی نہیں تھا کہ عالمی پریس اور سعودی عرب اور امریکہ وغیرہ CIA کو کچھ بھی اندازہ نہیں تھا
کہ خمینی کون سا انقلاب چاہتے ہیں. وہ کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن اس کی مکمل ایک تو تصویر ان کے سامنے نہیں تھی، آپ ان کی نالائکی کہہ لیں، لیکن اصل بات یہ تھی کہ ان کا مسئلہ کچھ اور تھا. وہ خمینی کو اتنا بڑا پرابلم نہیں سمجھتے تھے. ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایرانی بادشاہ رضا پہلوی کا اقتدار ختم ہوتا ہے کسی انقلاب کے نتیجے میں، جو کہ ایرانی عوام کا موڈ دیکھ کے ان کو سمجھ آ رہی تھی، پہلے بھی 2-3 جگہ کیوبا، ویتنام میں امریکہ شکست کھا چکا تھا، تو وہ بھی اس میں کچھ ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے. تو وہ ان کو ڈر یہ تھا کہ اس کے بعد ایسی حکومت ایران میں نہ آئے جو امریکہ کے بجائے روس کے ساتھ کھڑی ہو جائے. کیونکہ اگر خمینی کی جگہ کمیونسٹ گروہ یا علی شریعتی کا ریڈ شیعہ کامیاب ہو جاتا اور ان کی حکومت بن جاتی تو ایران روس کے کیمپ میں چلا جاتا. اب آپ تو جانتے ہیں اس وقت امریکہ اور روس کی بدترین سرد جنگ جاری تھی، اس لیے وہ علی شریعتی کے خلاف زیادہ توجہ فوکس کیے ہوئے تھے اور باقی کمیونسٹوں کے خلاف، مارکسٹوں کے خلاف. اب پتہ نہیں دوستو یہ اتفاق تھا یا کسی نے پلاننگ کی تھی کہ امام صدر کے ہمیشہ کے لیے غائب ہونے کی طرح علی شریعتی بھی برطانیہ میں ایک دن اچانک انتقال کر گئے. اب ایسا کہا جاتا ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اب ایران کے انقلابی جو تھے، کمیونسٹ انقلابی اور باقی بھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاہ ایران نے اپنی خفیہ ایجنسی سواق کے ذریعے انہیں مروا دیا ہے، جیسے خمینی کے بیٹے کو انہوں نے مروا دیا تھا. تو اب ایران میں ہنگامے اور انقلاب کی روح اور شدت اور تیز ہو گئی. انقلابیوں نے شاہ ایران کی سیکولر اصلاحات کو جوتے کی نوک پہ رکھ لیا. سینما گھروں پر حملے ہونے لگے، یہاں تک کہ ایران کا ایک بڑا مشہور سینما ریکس سینما تھا، بہت بڑا سینما تھا، وہاں 420 لوگ فلم دیکھنے آئے ہوئے تھے، انہیں انقلابیوں نے زندہ جلا دیا، آگ لگا دی دروازے بند کر کے. پورے ایران میں سینما گھر جل رہے تھے. ایران میں انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ایک ہونا تھا، وہ بھی منتقل ہو گیا، ملتوی ہو گیا، بلکہ ختم ہو گیا. اس میں پوری دنیا سے آرٹ اور فلم سے منسلک لوگوں نے آنا تھا، کینسل ہو گیا. کئی شہروں میں شاہ ایران کی فوج اور فلسطینی کیمپ سے جن ایرانیوں نے تربیت لی ہوئی تھی گوریلا وار کی، وہ آپس میں گتھم گتھا تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. اب ظاہر ہے اس میں انقلابیوں کا بہت نقصان ہو رہا تھا. شاہ ایران کوئی نرمی نہیں برت رہے تھے. اسی طرح ہزاروں ایرانی ایک دوسرے کے ہاتھوں تھے تو ایرانی ہی سارے تو مر رہے تھے. بڑا برا وقت تھا یہ. رضا پہلوی محسوس بھی کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے طاقت نکل رہی ہے، کیونکہ انہیں امریکی خفیہ ایجنسی CIA یا سعودی عرب سے کوئی مدد نہیں مل رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ اب آئندہ مدد انہیں ملے گی بھی نہیں. لیکن اس سب کے باوجود انہیں ایک ہلکی سی، ایک موہوم سی امید تھی کہ کہیں سے اچانک گمشدہ امام موسیٰ صدر آ جائیں گے اور عوامی جذبات کو کنٹرول کر لیں گے اور ریفارمز کی طرف لے آئیں گے. لیکن اب وہ بھی کہیں سے آتے دکھائی نہیں دے رہے تھے. اس لیے رضا شاہ نے ایران سے بھاگنے کی، جانے کی تیاریاں خاموشی سے شروع کیں اور مکمل کر لیں. شاہ پور بختیار کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا اور اختیارات اس کے حوالے کیے. 16 جنوری 1979 کو انہوں نے اپنی بیوی ملکہ فرح دیبا کو ساتھ لیا اور تہران کے پاس ہی شمال مشرق میں شاید مہر آباد کا ایک ایئرپورٹ تھا، وہاں چلے گئے. یہاں انہیں آخری پروٹوکول ملا. فرح دیبا نے اس وقت بھی ہیرے کے زیورات پہن رکھے تھے اور اپنے آپ کو کمپوزڈ اور نارمل دکھانے کے لیے ڈرگز بھی لی ہوئی تھی. یہاں سے رضا پہلوی نے بوئنگ 707 اڑایا اور دریائے نیل کراس کرتے ہوئے مصر میں لینڈ کر گئے. یہاں مصری صدر انور السادات، جنہوں نے ابھی اسرائیل سے امن مذاکرات کا آغاز کیا تھا، انہوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. دوستو یہ ایک تاریخی موقع تھا، تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ ماضی کی عظیم سپر پاور پرشین امپائر 2500 سال بعد بادشاہت کا سورج یہاں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا تھا. یہ آخری بادشاہ تھے آج تک، تو اب تو بادشاہت کے ریوائول کی کوئی امید نہیں. تو ایران کی سڑکوں پر ان کے جاتے ہی جہاں مرگ بر شاہ یعنی شاہ مرد آباد، شاہ مرد آباد، بادشاہ مرد آباد کے نعرے لگا کرتے تھے، وہاں شاہ رفت یعنی بادشاہ بھاگ گیا کے نعرے لگنے لگے. آیت اللہ خمینی سے تعلق رکھنے والے جو فائٹرز تھے، ایرانی انقلابی تھے، انہوں نے ان کے مجسموں کو گرانا شروع کر دیا اور شہنشاہت کی جتنی بھی نشانیاں تھیں ان پر حملے شروع کر دیے کہ تاکہ بادشاہت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، اس کی نشانیاں تک. مگر دوستو جہاں مذہبی انقلابی خوش تھے خمینی کی سربراہی میں، وہاں سرخ انقلاب کے حامی پریشان تھے کہ ان کا لیڈر علی شریعتی مارا جا چکا تھا، وہ جاں بحق ہو چکے تھے، چل بسے تھے. سیکولر قوم پرست ایرانی بھی پریشان تھے کہ ان کا لیڈر امام صدر ایسا غائب تھا کہ اب کسی کو عطا پتہ ہی نہیں تھا، آنے کی امید بھی اب کم ہوتی جا رہی تھی. یہ سب گم گو میں تھے کہ نہ جانے اب کیا ہو.
ایک شخص تھا جو پوری طرح تیار تھا، اس کے چاہنے والے تیار تھے، اس کے پاس پلان تھا، اور وہ صرف ایک تھے، آپ جانتے ہیں آیت اللہ خمینی۔ تو دوستو کہانی اب یہاں پہنچی ہے کہ ایرانی انقلاب تقریباً آ چکا ہے اور خمینی لینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں پیرس سے ایران میں۔ اب ان کے سامنے ان کے 3 بڑے دشمن ہیں۔ ایک وہ سعودی جنہوں نے فوجی مدد تو نہیں کی لیکن آخری وقت تک رضا پہلوی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، انقلابیوں کا نہیں۔ دوسرے اسرائیلی ان کے دشمن تھے جن کے مقابلے میں ان کے دوست یاسر عرفات لڑ رہے تھے اور وہ انہیں سپورٹ کر رہے تھے۔ تیسرا دشمن ان کے سامنے امریکہ تھا۔ امریکہ سے ایران کی دشمنی 1953 میں شروع ہوئی تھی جب رضا پہلوی نے وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کی مقبول حکومت کو امریکی خفیہ ادارے CIA کی کھلی مدد سے گرا دیا تھا اور بادشاہ کے اختیارات بحال کروا لیے تھے۔ اس لیے جب رضا پہلوی کی بادشاہت ختم ہوئی تو امریکہ کو ایک طرح سے یہ شکست ہوئی تھی، ایک اور شکست ہوئی تھی کہ اس کا قائم کردہ سیاسی بندوبست ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اب CIA نے اس بار رضا پہلوی کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی، شاید جو وجہ آپ کو پہلے بتائی اس وجہ سے کہ کئی جگہوں پر تو پہلے انہیں مار پڑ چکی تھی امریکیوں کو، کیوبا میں، ویتنام میں۔ لیکن یہ سب مسائل اگر آپ دیکھیں تو انقلاب کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پر حل ہو سکتے تھے یا ان میں نرمی لائی جا سکتی تھی۔ آخر ڈپلومیسی اسی چیز کا تو نام ہے۔ سعودی عرب ویسے بھی ہمسایہ تھا ایران کا، تاریخی تعلقات تھے، اب ہمسایوں سے مستقل دشمنی تو کوئی عقل مندی نہیں ہوتی۔ پھر دوستو یہ سب کچھ نرم اس لیے نہیں ہو پایا کہ اسی سال 1979 میں کچھ اور واقعات ہوئے جنہوں نے انقلاب ایران کے علاوہ جنہوں نے ان سارے حالات کو کول ڈاؤن نہیں ہونے دیا، اسلامی دنیا میں کولڈ وار کو اور گرم کر دیا، بلکہ شروع کر دیا سخت ترین جنگ کو۔ ایک واقعہ تھا سیج آف مکہ، جس میں مکہ مکرمہ میں خون بہا، خانہ کعبہ کا محاصرہ ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ افغانستان میں روس کی فوجیں داخل ہو گئیں اور اسلامی دنیا اتھل پتھل ہو گئی۔ تیسرا واقعہ یہ بھی ہوا کہ ایران میں امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوا، محاصرہ ہوا، اور پھر ایک لمبی کہانی چلی۔ تو دوستو ان تینوں چاروں واقعات نے اسلامی دنیا کو اور خاص طور پر سعودی عرب، ایران اور پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اب بات لمبی ہو رہی ہے لیکن دوستو یہ سارے واقعات سمجھے بغیر، یہ ایکچولی ان کو غیر جذباتی انداز سے دیکھے بغیر آپ آج کی اسلامی دنیا کی سرد جنگ کو، کولڈ وار کو نہیں سمجھ سکتے اور اس کے اثرات کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ابھی یہ سلسلہ دوستو ہم ویلاگز کا جاری رکھیں گے، کچھ اور چلے گا۔ تو مائی کیوریس فیلوز یہ ویلاگز ضرور دیکھتے رہیے۔ ہاں، اور ویڈیو کے نیچے اس ویڈیو کو اگر اس نے آپ کے علم میں کچھ اضافہ کیا تو یہاں ایک لائک کا بٹن ہے، اس کو بھی ٹچ کر دیجیے۔ شکریہ۔